مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. میں نے بخاری شریف کی کتاب الصوم کا یہ باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعنکم من سحورکم اذان بلال. یہ باب ہے نبی پاک کے اس فرمان کا کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے کسی کو تمہاری سحری سے نہ روکے بلال کی اذان. حضرت بلال جب اذان دیتے ہیں تو اذان تم کو اس بات سے نہ روکے کہ تم سحری کھانے سے رک جاؤ، بلکہ تم اپنی سحری وہ کھاؤ، ابھی سحری کا وقت باقی ہے. پھر اس پہ جو حدیث پاک کو ذکر کیا امام بخاری نے، اس میں ہے کہ عبید بن اسماعیل امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ابو اسامہ سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے ابن عمر اور قاسم بن محمد سے، اور انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
کہ بے شک حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے رات کو ہی، یعنی فجر کے طلوع ہونے کے وقت اذان نہیں دیتے تھے، اس سے پہلے ابھی رات باقی ہوتی وہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلو وشربو، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ اذان دے ابن ام مکتوم۔ یہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، نبی پاک فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ اذان دے، جب فجر طلوع ہو جاتی اور ان کو بتایا جاتا کہ اب فجر طلوع ہو گئی تو وہ اذان دیا کرتے تھے۔ اور تہجد کی اذان حضرت بلال وہ دیا کرتے تھے۔ حتیٰ یطلع الفجر، نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ پیو حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک۔ یا معنی یہ کہ حضرت ابن ام مکتوم وہ اذان دیا کرتے تھے کب؟ جب فجر طلوع ہو جاتی، فجر کے طلوع ہونے کے وقت وہ اذان دیتے تھے، اس سے پہلے وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ اور یہی ذکر کیا امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر، کتاب الصیام، اور یہ کتاب الصیام اس کے اندر امام مسلم نے یہ حدیث پاک یوں بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ ان بلالا یؤذن باللیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، کہ بے شک بلال اذان دیا کرتے ہیں رات کو تو تم کھایا پیا کرو یہاں تک کہ تم سنو ابن ام مکتوم کی اذان کو۔ اور اس سے آگے اگلی حدیث پاک بھی امام مسلم نے یہاں پہ ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، اذان دینے والے دو تھے، بلال وابن ام مکتوم الاعمى، مکتوم الاعمى، ایک حضرت بلال اور دوسرے ابن ام مکتوم الاعمى جو کہ نابینا ہے، یہ دو مؤذن تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بلالا یؤذن باللیل، بے شک بلال رات کو اذان دیا کرتا ہے، تم اس کے بعد کھایا پیا کرو حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم وہ اذان دیں۔ اسی طرح آگے ایک حدیث پاک امام مسلم نے وہ یہ بھی ذکر کی، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یمنعن احدا منکم، تم میں سے کسی کو نہ روکے اذان و بلال، بلال کی اذان تم میں سے کسی کو نہ روکے۔ یا نبی پاک نے یوں فرمایا، یہ راوی کسی کو شک ہے کہ نداء بلال، اذان و بلال نبی پاک نے فرمایا یا نداء بلال، معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلال کی اذان یا بلال کی ندا من سعور ہی، اس کی سحری سے نہ روکے، سحری سے نہ روکے۔ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، یا نبی پاک نے یوں فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُنَادِي، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں۔ کیوں اذان دیتے ہیں حضرت بلال؟ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، تاکہ وہ جو شب بیداری کرنے والے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تم میں سے جو قائم ہے، شب بیدار ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تاکہ اس کو وہ سحری کی طرف لوٹا دیں کہ وہ اپنے
نفل وہیں پہ ختم کر دے اور سحری کے لیے وہ اپنا انتظام کرے اور سحری کھا لے، یا وہ اس لیے اذان دیا کرتے تھے کہ جو تم میں سویا ہوا ہے سونے والے کو بیدار کرنے کے لیے، تاکہ وہ بیدار ہو جائے اور وہ روزہ رکھ لے۔ سنن ابی داود کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے، کتاب الصیام میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری سے نہ روکے، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں، یا آپ نے فرمایا وہ ندا کرتے ہیں، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، تاکہ جو تم میں جو جاگنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، وہ سحری کی طرف واپس آ جائے اور سحری کا کھانا کھا لے، اور اگر تم میں جو بیدار سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے، اٹھانے کے لیے وہ اذان دیتے ہیں۔ یہ حضرت بلال وہ اذان دیا کرتے تھے، تو ان کی اذان دینے پہ سحری کی اجازت تھی کہ اس کے بعد بھی کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے۔ پھر امام مسلم نے ایک باب باندھا، اور وہ باب یہ ہے، باب فضل السحور و تاکید استحباب واستحباب تاخیر و تعجیل الفطر، سحری کی فضیلت کا باب، سحری کی فضیلت کا باب اور اس کے مستحب ہونے کی تاکید کہ یہ مستحب ہے، واستحباب تاخیر، ایک تو یہ کہ سحری کرنا مستحب ہے، اور ساتھ ہی باب کے عنوان کے اندر یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ سحری کو لیٹ کرنا یہ بھی مستحب ہے، دیر سے سحری کرنا، رات کے آخری چھٹے حصے میں سحری کرنا یہ مستحب ہے۔ وتعجیل الفطر، اور فطر کو جلدی کرنا، روزہ جلدی چھوڑنا، اس کا یہ باب ہے۔ انہوں نے ایک ہی باب کو بڑا وہ تفصیل سے ذکر کر دیا، اور اس باب کے تحت کئی حدیثوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ادھر سحری کی فضیلت، پھر سحری کے مستحب ہونے کی بات، پھر سحری دیر سے کرنے کے مستحب ہونے کی بات، اور روزہ جلدی چھوڑنے کے مستحب ہونے کی بات، یہ ہے باب کا عنوان۔ اور اس باب کے تحت جو انہوں نے حدیثوں کو ذکر کیا، سب سے پہلی حدیث پاک یہ ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا، حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا، تم سحری کرو، یہ نبی پاک کا حکم ہے، تم سحری کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فإن فی السحور برکۃ، بے شک سحری کرنے میں برکت ہے، سحری کرنے میں برکت ہے۔ وہ وقت بھی برکت والا ہے، پچھلی رات کا وقت ہے، اور اس وقت جو کھانا کھایا جائے اور وہ بھی پھر روزہ رکھنے کی نیت سے، اس میں بھی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر سحری کے بابرکت ہونے کا ذکر کیا، تو یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں۔ سحری کا کھانا مبارک ہے، کیسے بابرکت ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سحری کھانے سے روزے میں مدد ملتی ہے، روزے میں مدد ملتی ہے سحری کھانے، چونکہ رات کو ہی اگر مغرب کے وقت کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد کچھ نہ کھائے تو وہ زیادہ وقت کھانے پینے سے رکے گا، ممکن ہے کہ بھوک لگنے کی وجہ سے یا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اسے بھوک لگے یا پیاس لگ جائے، تو اس پیاس اور بھوک کو برداشت نہ کر سکے اور وہ وقت سے پہلے ہی اپنا روزہ توڑ دے، چھوڑ دے، تو روزے
میں مدد ملتی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ سحری کھانے سے پہلے روزہ رکھنے والا جب کھانا کھائے گا یا کوئی چیز پیے گا تو کھانے پینے سے پہلے طریقہ کیا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھایا جائے۔ پانی پینا ہے تو بسم اللہ شریف پہلے پڑھیں۔ تو جب سحری کھانے والا وہ کھانا کھائے گا، کچھ پیے گا، تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھے گا، اور بسم اللہ شریف اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی برکت والی ایک چیز ہے، جو اس نے صبح صبح یہ بسم اللہ شریف کو پڑھا تو یہ بھی برکت مل گئی۔ اور جب سحری کا کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد پھر دعا بھی مانگی جاتی ہے اور استغفار اور اللہ کا ذکر، تو یہ ساری چیزیں برکت کا موجب ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ سحری جو ہے یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے، کیونکہ پہلی امتیں، گزشتہ امتیں، ان کو یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ صبح کے وقت فجر طلوع ہونے سے پہلے وہ کھانا کھائیں یا کوئی پانی پئیں۔ کھانے پینے کی ان کو اجازت نہیں تھی، ان کا روزہ تو رات کو ہی شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس سحری کھانے کے اندر یہ اس امت کی یہ خصوصیات میں سے ہے۔ تو سحری کھانا یہ ہے عبادت، اللہ رب العزت کے حکم پہ چونکہ عمل ہوتا ہے۔ رب کا حکم یہ ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو جب اللہ کے حکم پہ ہم عمل کریں گے تو ایک تو اللہ کے حکم کو ماننا یہ بنتا ہے، اور دوسرا یہ اللہ پاک کے نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ہوتا ہے کہ رب نے یہ خاص نعمت عطا کی ہے کہ سحری کے وقت کے کھانے کی اجازت نبی پاک کی امت کو دی گئی ہے، جبکہ پہلی امتوں کو نہیں تھی۔ تو جب ہم سحری کریں گے تو سحری کرنے پر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور جب شکر ادا کیا جائے تو قرآن مجید میں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی دوں گا، تو برکت ہو جائے گی نا۔ تو یہ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سحری کی وجہ سے روزہ کی نیت پھر تازہ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو رات کو نیت ہو جاتی ہے کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے، پھر ہم نماز تراویح پڑھتی ہیں، وہ بھی نیت ہے کہ ہم نے یہ جیسے تراویح پڑھ رہے ہیں صبح روزہ بھی رکھنا ہے۔ لیکن صبح اٹھ کر اور یہ دن کے شروع ہونے سے پہلے پہلے جب اٹھیں گے اور سحری بھی کریں گے تو اب نئے سرے سے نیت ہو رہی ہے، دوبارہ نیت ہو رہی ہے۔ تو یہ تازہ نیت کا ہونا، اس سے بھی ظاہر برکت حاصل ہوگی۔ تو یہ حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا، اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ نبی پاک کا حکم ہے تسحروا، تم سحری کیا کرو۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ نبی پاک وہ سحری کھانے کی دعوت دے رہے ہیں، سحری کھانے کی دعوت دے رہے ہیں، صبح کا وقت ہے اور آپ سحری کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت عرباض بن ساریہ کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ وہاں پہنچے ہوں گے اور آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، سحری کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعوت دی۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب کوئی کھانا کھا رہا ہو، اوپر سے کوئی آ جائے تو یہ نہیں کہ خود بس کھاتا رہے
اور اس کو پوچھے بھی نہیں، اس کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ ساتھ شامل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلما الی الغداء المبارک، نبی پاک نے فرمایا آؤ بابرکت کھانے کی طرف۔ غدا کا لفظ بولا کہ صبح کا وقت کا کھانا جو ہے اس کی طرف آؤ، اور ساتھ مبارک کا لفظ بھی بولا۔ آپ نے فرمایا یہ بابرکت کھانا، اس میں شامل ہو جاؤ، ہلما الی الغداء المبارک۔ اور ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے روزے پر تم مدد حاصل کرو رات کی سحری کے طعام سے۔ دن کو تو روزہ رکھنا ہے نا، لیکن دن کے روزے پر تم مدد حاصل کرو۔ کیسے؟ کس سے؟ رات کی سحری سے، کہ رات کو صبح جلدی اٹھ کر دن کے شروع ہونے سے پہلے اٹھ کر تم سحری کر لو، اور جب سحری کرو گے تو سحری کے ذریعے تم نے دن کے وقت جو کام کرنا ہے اس کام کے لیے مدد حاصل کر لی ہے، تم تازہ دم ہو جاؤ گے، طاقت آ جائے گی، اور وہ آسانی کے ساتھ تمہارا روزہ گزر جائے گا، دن مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا رات کے قیام پر، رات کو عبادت کرنے کے لیے تم مدد حاصل کرو دن کے قیلولہ سے۔ دن کے وقت قیلولہ کر لو، کچھ وقت کے لیے آرام کر لو، تاکہ رات کو یہ نہ ہو کہ ساری رات سوئی رہو، جب دن کو بھی تم نے کچھ آرام کر لیا تو آسانی ہو جائے گی، اس سے تمہیں مدد مل جائے گی کہ تم پچھلی رات اٹھ سکو اور اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کر سکو، نوافل پڑھ سکو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دن کے وقت روزے کے لیے مدد حاصل کر لو، رات کو اٹھ کر سحری کر کے مدد حاصل کر لو۔ تو یہ مدد سحری کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اس لیے نبی پاک فرماتے ہیں سحری کرنے میں برکت ہے۔ ایک حدیث پاک مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا برکت ہے، سحری کھانا برکت ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا اس کو مت چھوڑو، سحری کو نہیں چھوڑنا، سحری کرو، خواہ تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ وہی پی لے، کچھ نہ کچھ سحری کر لو۔ یہ نبی پاک فرماتے ہیں یہ برکت والی چیز ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ تو یہ سحری کھانا، اس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ مستحب ہے۔ پھر یہ بخاری شریف کے اندر ہی حدیث پاک ہے، اس میں یہ ایک عنوان ہے باندھا گیا، باب برکت السحور، باب سحری کی برکت کا، سحری کی برکت کا باب، من غیر ایجاب، بغیر واجب قرار دینے کے، کہ سحری کو واجب قرار دیے بغیر اس کی برکت کا بیان امام بخاری نے یہ عنوان باندھ دیا۔ اور اسی عنوان کے تحت دوسری حدیث پاک وہ انہوں نے ذکر کی ہے، جو پہلے میں نے وہ حدیث پاک ذکر کر دی مسلم شریف کی، تو انہوں نے اس باب کے تحت دوسری حدیث بیان کی ہے، اور وہ حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت اس کو بیان کرنے والے وہ حضرت انس بن مالک ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، تم سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سحری کیجیے۔ اب یہاں پہ
اگر اعتراض یہ کیا جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے تسحروا، یہ حکم ہے، امر ہے، اور امر جو ہوتا ہے یہ تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، جیسے فرمایا اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، ایسے ہی فرمایا کہ آتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ دو۔ تو اب اس میں تو یہی ہے کہ لازم ہے کہ تم نماز پڑھو، لازم ہے کہ تم زکوٰۃ دو، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تسحروا، امر کا صیغہ ہے کہ تم سحری کرو، اور امر تو ہوتا ہے وجوب کے لیے، تو یہ پھر کہنا کیسے صحیح ہے؟ امام بخاری جو باب باندھ رہے ہیں وہ باب یہ ذکر کر رہے ہیں باب برکت السحور من غیر ایجاب، کہ یہ واجب نہیں، واجب قرار دیے بغیر سحری کی برکت کا بیان امام بخاری نے یہ ذکر کر دیا، جبکہ اسی باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک کا یہ فرمان ہے امر کا صیغہ تسحروا، کہ تم سحری کرو۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ امام بخاری نے یہ حدیث پاک کو ذکر کی ہے، اس کو حدیث کو ذکر کر دیا ہے، لیکن اس حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہوتا ہے واجب ہے۔ امام بخاری نے جو عنوان باندھ دیا وہ یہ ذکر کر دیا کہ واجب قرار دیے بغیر سحری کی برکت کا بیان۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ جو نبی پاک نے حکم دیا ہے نا، یہ امر استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں۔ ہر جگہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ یہاں پر استحبابی امر ہے، مستحب ہے۔ نبی پاک یہ فرما رہے ہیں بہتر ہے کہ تم سحری کر لو، ضروری نہیں۔ یہ وجوب کے لیے کیوں نہیں امر؟ امر وجوب کے لیے وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں وجوب کے خلاف کوئی قرینہ نہ پایا جائے، جہاں وجوب کے خلاف کوئی قرینہ نہ پایا جائے، وہاں جب امر کا صیغہ ہوگا تو وہاں وجوب کے لیے ہوگا۔ اور اگر امر کا صیغہ ہو لیکن وہ جو حکم دیا گیا ہے وہ کام ایسا ہے کہ وہاں قرینہ پایا جا رہا ہے وجوب کے خلاف، تو وہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہاں مستحب ہوگا، استحبابی ہوگا۔ وہاں پہ حکم جو دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کر لینا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اور یہاں پہ جو نبی پاک فرما رہے ہیں تسحروا، یہ جو حکم دے رہے ہیں امر، یہ امر وجوب کے خلاف ہے، وجوب کے خلاف قرینہ پایا جاتا ہے یہاں پہ۔ اور وہ قرینہ کیا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ سحری کرو، سحری کھانے کی نبی پاک جو بات کر رہے ہیں، یہ سحری کھانا وہ اس لیے ہے تاکہ بدن کو قوت ملے، طاقت ملے، اور روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو، آسانی پیدا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سحری کھانے کا حکم دیا ہے۔ لہذا یہ سحری کھانا یہ ہمارے فائدے کے لیے، نفع کے لیے، نفع کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک یہ فرما رہے ہیں تم سحری کرو، کیوں؟ تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہ بھوک کم لگے گی، پیاس کم ہوگی، روزہ آسانی سے ہم رکھ لیں گے، یہ فائدے کے لیے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک نے یہ حکم تو دے دیا، اب اگر کہا جائے یہ امر وجوب کے لیے ہے تو یہ وجوب کے لیے کیوں نہیں؟ وہ اس لیے قرینہ پایا جا رہا ہے وجوب کے خلاف۔ وجوب کے خلاف قرینہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ حکم تو دیا گیا ہے ہمارے فائدے کے لیے، اب اگر کہا جائے کہ یہ ہے واجب سحری کرنا، تو اگر کوئی واجب ہونے کے باوجود کوئی شخص روزہ رکھے اور وہ سحری نہ کرے تو بتائیے وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ چونکہ واجب کو چھوڑ دیا اس نے، تو واجب کے چھوڑنے پر وہ گناہ گار ہوگا، اور یہ گناہ گار ہو جانا
گناہ کا حاصل ہو جانا، گناہ مل جانا، یہ تو نقصان والی بات ہے۔ نبی پاک نے یہ جو حکم دیا ہے یہ تو فائدے کے لیے دیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں پر وجوب کے خلاف قرینہ چونکہ پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحبابی حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ حکم دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ ہم روزہ رکھیں اور ہمارا روزہ آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے۔ پھر جب امام بخاری نے یہ ذکر کیا نا کہ بغیر واجب قرار دینے کے سحری کی برکت کا بیان، تو یہ باب بند ہے، عنوان۔ اسی کے ساتھ ہی آگے انہوں نے ایک اور بات بھی ذکر کی ہے، اس کی وجہ بھی بتانے لگے ہیں۔ وجہ کیا بتانے لگے ہیں؟ وجہ یہ دلیل دے رہے ہیں امام بخاری، وہ دلیل واجب نہ ہونے کی دے رہے ہیں۔ امام بخاری نے جو یہ کہہ دیا ہے نا، حدیث لائے اس میں تو امر ہے، نبی پاک نے فرمایا تم سحری کرو، اور امام بخاری اس کے جو باب باندھ رہے ہیں اور عنوان بنا رہے ہیں، عنوان یہ بنا دیا کہ واجب قرار دیے بغیر سحری کی برکت۔ تو یہ بات امام بخاری کے بھی ذہن میں تھی جب عنوان باندھ رہے تھے کہ مجھ پر اعتراض کرنے والے کریں گے کہ جو حدیث نیچے لائے ہو اس میں تو نبی پاک کا حکم ہے کہ تم سحری کرو، اور تم نے عنوان یہ باندھ دیا کہ واجب قرار دیے بغیر سحری کی برکت۔ تو امام بخاری اب اس کا جواب خود دیتے ہیں، اور وہ اور انداز میں دے رہے ہیں۔ امام بخاری وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ میں نے جو کہہ دیا ہے کہ سحری جو ہے اس کی فضیلت تو ہے، برکت ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ یہ جو کہہ دیا ہے کہ واجب نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ انہوں نے روزوں کا وصال کیا، روزوں کا وصال کیا، جس کو کہتے ہیں وصال کے روزے نبی پاک نے بھی رکھے، اور آپ کو دیکھ کر کئی صحابہ کرام نے بھی وہ روزے رکھے۔ وصال کے روزے نبی پاک نے بھی رکھے اور صحابہ کرام نے بھی رکھے۔ ولم یذکر السحور، اور اس میں سحری کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ظاہر وصال اسی صورت میں ہوتا ہے نا، ایک دن کے روزے کو اگلے دن کے روزے کے ساتھ ملانا اسی صورت میں ہوگا نا کہ جب سحری نہ کی جائے درمیان میں، تو درمیان میں سحری کا ذکر بھی نہیں ہوا، تو وہ جو روزے ملا دیے گئے وہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ جو نبی پاک ادھر حکم دے رہے ہیں کہ تم سحری کرو، تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ ادھر وصال کے روزے رکھے جا رہے ہیں اور ادھر کہا جا رہا ہے سحری کرنا، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ واجب ہوتا تو پھر وہ وصال کے روزے نہ ہوتے۔ تو یہ دلیل دے دی کہ یہ واجب نہیں، البتہ نبی پاک کا یہ جو حکم ہے یہ استحبابی ہے، سحری کرنا بہتر ہے۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا ذکر ہوا۔ اب باب تو باندھا تھا سحری کی برکت، باب یہ تھا، اور ساتھ ذکر یہ کر دیا تھا کہ یہ واجب نہیں ہے، اور اس کی پھر آگے دلیل بھی دے دی کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے روزوں کو وصال کیا تھا، ملایا تھا، اور اس میں سحری کا ذکر نہیں کیا گیا، چونکہ اب اس میں وصال کے روزوں کا بھی ذکر آ گیا باب کے اندر، اگرچہ وہ دلیل کے طور پہ ہی ذکر ہوئے لیکن ذکر تو ہو گیا۔ اب امام بخاری نے کیا کیا کہ پہلے حدیث وہ لائے کہ جس میں روزے کے وصال کی بات ہے، اور جو سحری کی برکت والی بات ہے وہ حدیث دوسرے نمبر پہ لائے ہیں، اس کو بعد میں
جس کی خاطر انہوں نے عنوان بند ہے، باب بند ہے، اس کا ذکر بعد میں کیا، وہ حدیث بعد میں لائے، اور جو درمیان میں ضمنی طور پر انہوں نے ایک بات کر دی، حوالہ دے دیا کہ یہ واجب نہیں ہے سحری کرنا، سحری کھانا، اور اس کی دلیل دے دی تھی، اس دلیل کے اندر جو بات آ گئی تھی اس کے حوالے سے حدیث جو ہے وہ پہلے ذکر کر دی، تاکہ جب دلیل دے دیے اس کا پھر آگے حوالہ بھی آ جائے گا، حدیث بھی آ جائے گی، تو بات پکی ہو جائے گی۔ اب وہ حدیث پاک انہوں نے کیا ذکر کی؟ وہ حدیث پاک انہوں نے یہ ذکر کی ہے امام بخاری نے، حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ، روزے کو ملا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ملا دیا، فواصل الناس، تو لوگوں نے بھی ملا دیا، روزوں کو ملا دیا، آپ نے کہا نہیں، حکم نہیں دیا۔ صحابہ کرام دیکھو ان کو کتنی زیادہ چاہت ہوتی تھی کہ ہم نبی پاک حکم نہ بھی دیں تو جو آپ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں، شوق تھا ایک، یہ محبت کا ایک تقاضا تھا نا۔ ہم لوگ تو دعوے بہت کرتے ہیں عشق اور محبت کے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے، نہ داڑھی رکھنا پسند کرتے ہیں، نہ اور سنتوں کا خیال کرتے ہیں، نہ نبی پاک کے اس کو اپناتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے جو تھے صحابہ کرام، ان کے اندر دیکھو شوق کس قدر تھا کہ حکم بھی نہیں دیا، اور بھوکا پیاسا رہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، لیکن چونکہ نبی پاک کو دیکھا کہ آپ نہیں کچھ کھا پی رہے، تو اس شوق کے اندر انہوں نے بھی یہ کام شروع کر لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ملا دیا، لوگوں نے بھی ملا دیا۔ آگے حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، تو یہ بات ان کے اوپر شاق ہوئی، گراں گزری، مشقت میں پڑ گئے نا وہ، کہ سحری کے وقت کھانا کھا لیا جائے، پھر ایک دن روزہ بندہ رکھ لے، بھوکا پیاسا رہے، تو اتنی مشقت نہیں ہے۔ لیکن جب آگے افطار بھی نہیں کیا، پھر رات کو بھی کچھ نہیں کھایا، اگلے دن پھر روزہ ہو گیا، تو ظاہر ہے مشقت تو ہوگی۔ اب مشقت ہو گئی، فَنَهَاهُمْ، اب روزہ تو نبی پاک نے بھی ملایا تھا اور صحابہ کرام نے بھی ملایا، لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ یہ نہیں کہ خود بھی نبی پاک آپ نے یہ وصال کو چھوڑ دیا ہو اور آپ نے افطاری کر لی ہو، سحری کر لی ہو، آپ نے خود نہیں، ان کو منع کیا۔ فَنَهَاهُمْ، آپ نے فرمایا کیوں مشقت میں پڑے ہو، یہ کام نہ کرو، افطاری بھی کرو، رات کو کھاؤ جیسے ہے حکم، سحری بھی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ جب منع کیا تو وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، پس بے شک آپ تو ملا رہے ہو، حضور آپ تو ملا رہے ہو، روزے کو ملا رہے ہو، آپ تو درمیان میں افطاری نہیں کر رہے، سحری نہیں کر رہے، رات کو کچھ نہیں کھا رہے۔ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، مراد یہ تھی حضور اگرچہ ہم مشقت میں تو ہیں، لیکن نہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم کھانا کھا لیں، کچھ پی لیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ملا رہے ہو۔ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، ان کی مراد یہ تھی کہ آپ اگر کھانا کھا لیں تو ہم بھی کھا لیں گے۔ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، بے شک آپ تو وصال کے روزے رکھ رہے ہو، روزوں کو ملا رہے ہو۔ نبی پاک نے پھر فرمایا کہ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، میں نہیں ہوں تمہاری طرح، لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، نہیں ہوں میں تمہارے جیسا، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ انی اظل اطعم واسقى، میں تو رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلا پلا دیا جاتا ہے، میں رات گزارتا ہوں
مجھے کھلا پلا دیا جاتا ہے، لہذا آپ نے فرما دیا میں تم جیسا نہیں ہوں۔ یہ حدیث پاک، اس کے اندر ذکر ہو گیا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری انہوں نے آگے ایک باب الگ بھی باندھا ہے، اور وہ باب کیا باندھا؟ امام بخاری نے اس باب کا انہوں نے نام ہی رکھ دیا باب الوصال، باب الوصال، کہ وصال کا بیان، روزوں کو ملانے کا باب، باب الوصال۔ اور ساتھ ہی ذکر کیا ومن قال لیس فی اللیل صیام، اور جس نے کہا کہ نہیں ہے رات کا روزہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ پاک فرما رہا ہے رات تک روزے کو پورا کرو، یہ رب کا حکم ہے، لہذا رات کے بعد اگلا روزہ شروع نہ کیا جائے، رات کا روزہ نہیں ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا، عنوان کے تحت یہ بھی ذکر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا اس سے، دوسروں کو منع کیا کہ روزوں کو نہ ملاؤ، لیکن عنوان کیا باندھا؟ وصال کا باب، یعنی روزوں کو ملانے کا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک نے خود تو روزے رکھے، ملا کے رکھے، اور دوسروں کو آپ نے منع کر دیا، وہ منع کیوں کیا؟ تو امام بخاری جو ہیں وہ عنوان کے تحت ہی اگلی بات بھی ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک نے منع کر دیا وصال سے رحمت اللہم، یہ نبی پاک کا امت پر پیار تھا، نبی پاک کی یہ لوگوں پر رحمت تھی، شفقت تھی، نبی پاک چاہتے تھے کہ یہ مشقت میں نہ پڑے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دے دیا کہ تم سحری بھی کر لو، افطاری بھی کر لو، وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ اپنی طاقت پر برقرار رہیں، ان کو ان کی طاقت کو بحال رکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا صحابہ کرام کو۔ آگے حدیثیں یہاں پہ متواتر ذکر کی ہیں امام بخاری نے۔ حضرت انس سے مروی ہے، وہ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا لا تواصلوا، کہ تم روزوں کو نہ ملاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کچھ لوگوں نے عرض کیا انک تواصل، بے شک آپ تو ملاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا لست کاحد منکم، الفاظ الگ الگ ہیں کہ میں تم میں سے کسی ایک جیسا بھی نہیں ہوں، تم میں سے کسی ایک جیسا بھی میں نہیں ہوں۔ صحابہ سب جانتے ہیں کہ اولیاء، اقطاب، بہت بڑے اللہ کے ولی مقرب جتنی بھی باتیں کر لیں، کسی ایک صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے ہر صحابی کا، کسی ایک صحابی کے درجے کو غوث اعظم بھی نہیں پہنچتے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ صحابی نے ایک دفعہ، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایک دفعہ ظاہری حیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہو، ایمان کی حالت میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہو، یا ایک دفعہ ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات کے اندر اس کو دیکھ لیا ہو، نابینا بھی صحابی ہے نا، تو وہ صحابی ایک دفعہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ میں اس کی مانند نہیں ہوں، میں کسی ایک جیسا بھی تم میں سے۔ تو خود اندازہ لگاؤ، جب کسی ایک صحابی کی مثل بھی نبی پاک نہیں ہے، تو عام لوگ اللہ کے ولی، وہ تو ولی ہے نا، عام لوگ جو ہیں ان کے برابر اللہ کے نبی وہ کیسے ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لست
کأحد منکم، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انی اطعم و اسقا، بے شک مجھے کھانا کھلایا جاتا ہے اور مجھے پلایا بھی جاتا ہے، اور فرمایا یا یوں فرمایا انی ابیت، بے شک میں تو رات گزارتا ہوں، اطعم و اسقا، اس حال میں کہ مجھے کھلا دیا جاتا ہے، مجھے پلا دیا جاتا ہے، میں رات گزارتا ہوں۔ اس سے اگلی حدیث پاک وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا وصال سے۔ صحابہ کرام نے کچھ نے عرض کیا آپ تو ملاتے ہو، نبی پاک نے فرمایا انی لست مثلکم، نہیں ہوں میں تمہاری مثل، یعنی کوئی دیکھو ہر لفظ استعمال کیا جا رہا ہے احادیث کے اندر کہ کوئی ایک لفظ کو چھوڑ کے کوئی دوسرا نہ بول دے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا میں کہ فلاں نبی ہم جیسے ہیں، میں نے تو کہا کہ نبی جو ہے وہ ہماری طرح، تو یہاں ہر طرح سے نبی پاک بتا رہے ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں۔ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نہیں ہوں میں تم میں سے کسی ایک کی طرح، اور آپ اگلی حدیث میں جو آپ پڑھی جا رہی ہے اس میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں تم کی مثل، تمہاری مثل میں نہیں ہوں، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، تم جیسا میں نہیں ہوں۔ انی اطعم و اسقا، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے، مجھے پلایا بھی جاتا ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث پاک اس میں نبی پاک یوں فرماتے ہیں کہ آپ نے منع کر دیا لا تواصلوا، کہ تم روزوں کو نہ ملاؤ، فأیکم اراد ان یواصل فلیواصل حتی السحر، جو کوئی تم میں سے ارادہ کرے ملانے کا، روزوں کو ملانے کا، تو چاہیے کہ وہ روزے کو ملا لے پر سحری کے وقت تک، سحری کے وقت تک، چلو اتنی دیر تک ملا لے پر جب سحری کا وقت ہو تو سحری کھا لے، اس طرح نہ ملائے کہ سحری بھی نہ کرے، افطاری بھی نہ کرے اور اگلے دن کا روزہ شروع کر لے۔ تو انہوں نے عرض کیا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو ملا رہے ہو، آپ تو روزوں کو ملا رہے ہو، دنوں کو ملا رہے ہو، آپ تو سحری بھی نہیں کرتے، آپ تو ملا رہے ہو یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا انی لست کہیاتکم، میں نہیں ہوں تمہاری شکل جیسا بھی، تمہاری شکل کی مانند بھی میں نہیں ہوں۔ انی ابیت لی مطعم، بے شک میں تو رات گزارتا ہوں، کیسے کہ میرے لیے کھانا کھلانے والا بھی ہے، یطعمنی، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، وساقن یسقینی، اور پانی پلانے والا بھی میرے لیے ہے جو مجھے پانی پلاتا ہے، کھانا کھلانے والا بھی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، اور پانی پلانے والا بھی ہے جو مجھے پانی پلاتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا وصال کے روزوں سے۔ کیوں منع کر دیا؟ رحمت اللہم، یہ ام المؤمنین فرما رہی ہیں کہ لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے آپ نے منع کر دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا انک تواصل، آپ تو روزوں کو ملاتے ہو، نبی پاک نے فرمایا انی لست کہیاتکم، بے شک میں نہیں ہوں تمہاری شکل کی مانند، انی یطعمنی ربی، بے شک مجھے میرا رب کھلاتا ہے۔ وہ پہلے جو الفاظ آ رہے تھے اس میں مطلقاً تھا، پہلے الفاظ یہ تھے مجھے کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، پھر جو احادیث ہیں ان کے اندر ذکر یہ تھا کہ کوئی ایک کھلانے والا ہے مجھے کھلاتا ہے، کوئی پلانے والا ہے مجھے پلاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر
کیا ہے الفاظ ام المومنین بتا رہی ہیں، جو محبوبہ ہے محبوب رب کائنات ہیں، جو اللہ جل مجدہ الکریم کے محبوب کی محبوبہ ہیں، وہ فرما رہی ہیں، راز کی بات وہ بتا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، رب کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب مختلف بیان کیے ہیں، علماء نے توجیہیں بیان کی ہیں کھلانے پلانے کی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی علامہ نووی نے بیان کیا، اعتراض ہوتا ہے نا، اعتراض یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خود کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب کوئی کھائے پیے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یا یہ روزے وصال کے کہے جا رہے ہیں، چلو رات کی بات ہے مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، تو رات کے وقت اگر کھلایا پلایا جاتا ہے تو اس کو روزوں کا وصال تو نہیں کہا جا سکتا، وہ تو پھر رات کو آپ کھا پی لیتے ہیں، اس کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ یہ وصال کے روزے ہیں کہ روزوں کو ملا دیا، ملانا تو وہ نہیں ہوا، کیونکہ درمیان میں جب کھا لیا پی لیا تو وہ ملانا نہیں ہے۔ اس کا جواب علماء دیتے ہیں مختلف۔ ایک تو علامہ نووی علیہ رحمہ انہوں نے جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ جو فرمایا نا کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے، یا مجھے کوئی کھلانے والا کھلاتا ہے کوئی پلانے والا پلاتا ہے، میں رات گزارتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، علامہ نووی ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے کھانے پینے کی جو قوت ہے نا وہ دے دی جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کھا لیتا ہوں پی لیتا ہوں، معنی یہ ہے نبی پاک فرماتے ہیں مجھے کھلا پلا دیا جاتا ہے کا معنی یہ کہ مجھے وہ طاقت دے دی جاتی ہے جو کھانے سے حاصل ہوتی ہے، جو پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے، معنی یہ ہے کہ میرا رب مجھے وہ طاقت دے دیتا ہے رات کے وقت کہ جب صبح ہوتی ہے تو اسی طرح طاقت ہوتی ہے جیسے میں نے کچھ کھا پی لیے، طاقت اس انداز میں رب مجھے دے دیتا ہے۔ وہ احادیث آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں جو رب کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ باندھ جاتا ہوں، میں پاؤں باندھ جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ باندھ جاتا ہوں، میں اس کے کان باندھ جاتا ہوں۔ تو اس کی وضاحت کیا ہوتی ہے کہ میں کان باندھ جاتا ہوں کا معنی یہ کان اسی کے ہوتے ہیں، لیکن اس کان کے اندر طاقت جو سننے کی ہے وہ میں خاص عطا کر دیتا ہوں جو اوروں کے پاس نہیں ہوتی۔ آنکھ اسی کی ہوتی ہے، میں اس کی آنکھ باندھ جاتا ہوں کا معنی یہ ہے کہ اس کی آنکھ کے اندر وہ طاقت میں رکھ دیتا ہوں جو باقی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی دیکھنے کی، اس طاقت کے ساتھ وہ اپنی آنکھ سے اللہ کا ولی وہ دیکھتے ہیں، اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی ہاتھ بننے کی اور پاؤں بننے کی بات۔ تو اللہ رب العزت وہ کھلاتا پلاتا ہے کا معنی کیا ہے کہ وہ طاقت عطا کر دیتا ہے، وہ قوت عطا کر دیتا ہے جو کھانے پینے سے قوت مل جاتی ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمہ نے یہ جواب دیا۔ تو جب ویسے کھانا پینا مراد نہیں تو یہ پھر روزے وصال کے بن گئے، کہیں گے کہ ایک دن کے روزے کو اگلے دن کے روزے کے ساتھ ملا دیا، یہ ملا دینا کہنا یہ بالکل درست ہے۔ اور دوسرا جواب وہ یہ بھی دیا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ وصال کے روزے دنیوی کھانے کے اعتبار سے تھے۔ جو یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا کہ نبی پاک وصال کے روزے رکھتے تھے، یہ جو روزوں کا وصال کہا جا رہا ہے یہ دنیوی کھانے کے اعتبار سے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو جنت کے کھانے کھلائے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ احادیث کے اندر ذکر آ رہا ہے نا کہ فرماتے ہیں مجھے کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے، تو وہ یہ دنیوی اعتبار سے جو کھانے ہیں یہ نہیں،
بلکہ وہ جنت کا کھانا کھلایا جاتا ہے اور جنت کا پانی اور دودھ اور شہد وہ چیزیں مجھے پلائی جاتی ہیں۔ تو یہ حکم جو روزے کے ٹوٹنے کا ہے وہ دنیوی چیزوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور تو یہ کہنا درست ہے کہ روزوں کو آپ ملاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزوں کو ملاتے تھے۔ اور امام راضی علیہ رحمہ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا جمال اس کا دیدار کرا دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت اپنا دیدار وہ کرا دیتا تھا، اپنا حسن، اپنا جمال اس کا دیدار کرا دیتا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب وہ ذکر یہ کر رہے ہیں مجھے کھلا پلا دیا جاتا ہے، معنی یہ ہے کہ مجھے رب کا دیدار ہو جاتا ہے، رب مجھے اپنا دیدار کرا دیتا ہے، مجھے کھانا پینا سب بھول جاتا ہے، وہ ایک طاقت بحال ہو جاتی ہے، مجھے حاجت ہی نہیں رہتی۔ تو میرے نہ کھانے پینے سے چونکہ مجھے رب کا دیدار ہوتا ہے، میں تو یہ مجھے ایک مجبوری ہے، میں چاہتا ہوں کہ رب کا دیدار بار بار کروں، اس لیے میں یہ متواتر روزے رکھتا ہوں، رات کو بھی نہیں کھاتا، کیونکہ رات جب میں گزارتا ہوں نا تو میں بظاہر کھا پی نہیں رہا ہوتا، لیکن رب کا جلوہ اور رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہوں، تو رب کے دیدار کی خاطر میں رات کو کھاتا پیتا کچھ نہیں۔ یہ ایک طلب ہے نا، چاہت ہے، شوق ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، بندہ بے قرار ہوتا ہے، جب اس کا کوئی محبوب کوئی پیارا آ جائے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے باتوں میں لگ جاتا ہے، ادھر پیار کی باتیں ملاپ، اور خاص طور پہ کہ کبھی کبھار جس کی ملاقات ہو، اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم کا دیدار، تو اس دیدار یہ مراد وہ دیدار ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرا دیا کرتا۔ تو نبی پاک کا یہ فرمانا کہ میرا کھانا پینا مجھے کھلا دیا جاتا ہے، پلا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرا کھانا پینا یہی ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ لوں بس، اور میرا کھانا پینا نہیں، میرا کھانا پینا ہے ہی یہ کہ میں اپنے رب کا دیدار کر لوں، کیونکہ میرے نہ کھانے پینے سے اللہ جل مجدہ الکریم اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ یہ میں نے بخاری شریف کی چند احادیث یہاں پہ ذکر کی ہیں، یہ باب الوصال کے تحت ہے۔ ایسے ہی باب النہی عن الوصال وہ بھی باب باندھا ہے امام بخاری نے، اور اس کے تحت کئی حدیثیں ہیں، اور مسلم شریف کے اندر بھی باب النہی عن الوصال کئی احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی پاک کا ادب اور احترام کی دولت عطا فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کجا ہو، ایک حدیث پاک یہ میں ذکر کر دوں کہ نبی پاک نے منع تو کر دیا، جو اسی باب کے تحت ہی یہ حدیثیں مکمل ہیں، اس سے آگے 7 والا باب ہے، وہ ایک حدیث پاک ذکر کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ نبی پاک نے جب منع کر دیا نا تو اس کے باوجود صحابہ کرام چند جو تھے نا وہ پھر بھی روزے رکھتے رہے، وصال کے روزے پھر بھی رکھتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی پاک نے منع کر دیا تھا اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، اور یہ بھی بتا دیا تھا مجھے کھلا پلا دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتے رہے، تو وہ روزہ کیوں رکھتے رہے؟ یہ اعتراض ایک بنتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہی بنے گا کہ نبی پاک نے جو منع کیا تھا نا کہ تم ملاؤ نا، انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی پاک نے یہ جو منع کیا ہے یہ ممانعت، یہ نہی تنزیہی ہے، یہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، یعنی ہمارے لیے حرام نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ نبی پاک نے جو منع کیا ہے یہ منع کرنا تنزیہی ہے۔ نبی پاک محض شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہمیں منع کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہ رکھو روزہ، نہ رکھو روزہ، یہ سمجھ کے وہ پھر بھی رکھتے رہے، چونکہ نبی پاک رکھ رہے ہیں لہذا ہم بھی رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم مشقت میں پڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ پھر بھی روزے رکھتے رہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا ناپسند جانا،
وہ حدیث پاک ہے اور میں وہ ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. باب یہ باندھا باب التنکیل لمن اکثر الوصال، جس نے وصال کو زیادہ کر دیا، یعنی ایک دن روزہ رکھ لیا ملا لیا، پھر اگلے دن بھی ملا لیا، پھر اس سے اگلے دن بھی ملا لیا، تو جس نے زیادہ کر لیا، یعنی ایک تو ہے ایک دن کا روزہ اگلے دن کا روزہ، اور 2 دن کے روزوں کو بھی ملا لیا، اور جس نے اس سے زیادہ کر دیا اس کے لیے سزا کا بیان، اس کے لیے سزا کا بیان، یہ عنوان باندھا ہے امام بخاری نے. حضرت ابو ہریرہ وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا عن الوصال فی الصوم، روزے کے وصال سے، کہ روزے کو ملاؤ نہ، منع کر دیا. فقال له رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا انک تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو ملا رہے ہو، آپ تو ملا رہے ہو. آپ نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون ہے میری مثل، تم میں سے کون ہے میری مثل. پہلی جو حدیثیں تھیں ان میں تھا میں نہیں ہوں تم میں سے کسی جیسا، اور اس کے اندر الفاظ یہ ہیں تم میں کون ہے مجھ جیسا، نہ میں تم جیسا نہ تم مجھ جیسے. وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کون ہے تم میں میری مثل. انی ابیت، میں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، جب وہ وصال سے نہ رکے، جب وہ وصال سے نہ رکے، یعنی یہ کہنے کے باوجود بھی جب وہ وصال سے نہ رکے، روزوں کو ملانے سے جب وہ نہ رکے اور ملاتے گئے، تو کیا ہوا واصل بہم یومن، نبی پاک نے ان کے ساتھ ایک دن کے دوسرے دن کے روزے کو ملا دیا، یہ 2 دن کے روزے ہو گئے. ثم یومن، پھر نبی پاک نے اگلا دن جب آیا تو اگلے دن کے روزے کو بھی ساتھ ملا دیا. جب ایک اور دن بھی مل گیا، اب قدرتی طور پر معاملہ یہ تھا کہ آخری دن تھے رمضان مبارک کے دن، آخری تھے، اور وہ 29 کا چاند نظر آ گیا، عید پہلے ہو گئی، 29 کا وہ چاند ہو گیا. تو ثم رأوا الہلال، انہوں نے پھر چاند عید کا دیکھ لیا، عید کا چاند نظر آ گیا. فقالا، تو نبی پاک نے فرمایا، جب چاند نظر آیا نا تو نبی پاک نے فرمایا لو تأخر، کہ اگر اور بھی آگے اور بھی ہوتا نا، ایک دن اور بھی ہوتا تو لازدتکم، ضرور میں زیادہ کرتا، یعنی اس دن کو بھی میں ملا دیتا، لازدتکم میں زیادہ کر دیتا تم کو، یعنی ایک دن اور بھی ملا دیتا. کالتنکیل لہم، گویا کہ نبی پاک جو ہیں وہ ان کو سزا دینے کی بات کر رہے ہیں، جس سزا کے طور پر میں پھر ایک اور دن بھی ملا دیتا، اچھا مشقت میں پڑے ہو تو پھر پڑے رہو، میں اگلے دن کو بھی ساتھ ملا دیتا. حین ابوا ان ينتهوا، جب کہ وہ وصال کے روزوں کے رکنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور وہ نہ رکے، تو نبی پاک یہ بھی فرما رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.